اچھا یہ سب ذرا دیکھ لینا، اس چیزیں مت رکھنا اس کے اندر. کہنا چاہتا ہے یہ شاعر کہ جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو من العار بتاتا، اس میں ایک ریڈنس تھی. جب انسان شراب پیتا ہے تو انہوں نے دیکھا ہوگا آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، لیکن میری اس محبوب کی آنکھیں شراب پینے کی وجہ سے اس میں ریڈنس نہیں تھی، بلکہ خود بخود یہ حسن، یہ ریڈنس اس کی آنکھوں میں خود بخود ہمیشہ موجود رہتی تھی. تو جناب وہ جو ریڈنس اس کی آنکھوں میں ہے نا، اس ریڈنس سے میں ڈرنک کرتا تھا اور اس کی وجہ سے میرے دل میں ایک سرمستی آ جاتی تھی، میں بدمست ہو جاتا تھا. کہ کہتے ہیں ایسا بدمست ہوتا تھا کہ اس سرمستی سے، اس بدمستی سے، اس سے خاص نشے سے میں کبھی باہر آ جاؤں یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا. کما ان الشاعر و ذکر اولا جمال اسنانها کذالک ہوا یذکر جمال وعیون الحبیبہ والعشیقہ ویقول کہ انا وجدت الحمر ریڈنس فی عینیہا فی عینیہا ومستمرا انا وجدت سکرا من عربدتها ومن عیونها انا وجدت سکرا خاصا وانا ما خرجت خارجا من هذا السکر اے من تصور الحبیبہ والعشیقہ. یعنی فقط الشاعر ہوا یقول کہ انا كنت غارقا، انا كنت منہمکا مستمرا فی شخصیت الحبیبہ والرفیقہ الجمیلہ الحسین. رائٹ انڈرسٹینڈ؟ شکر. اس کے بعد ہے کہ فاہم الجمت، حبن جمع آیا ہے قرآن میں یار، کیا کرتے رہتے تم لوگ. فاہم الجمت معصول اللما. روز تلاوت کر رہے ہیں نا؟ یس. بتا رہا ہوں، بات نہیں کروں گا، تلاوت نہیں کریں گے آپ. فجر کی بات کر رہے ہیں نا؟ مغرب کی بات کر نہیں، یہ بھی نہیں چلے گی. مغرب کی بات کی لیکن صبح والی چاہے ایک ہی بار پڑھی آپ. بتا رہا ہوں میں آپ سے. ہاں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کے کہہ رہا ہوں، یہ میری بات آپ کو ماننی پڑے گی دونوں. ٹھیک ہے؟ فاہم الجمت معصول اللما اکحل اللحظ شہیء العسی کما انتم قرأت هذا الشعر لغالب. کتنے شیریں ہیں تیرے لب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب. رقیب کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو کہتے ہیں، مانیٹر کو کہتے ہیں، جس کو ہم چاہیں اسے کو چاہیں. کیوں کہتے ہیں رقیب کو رقیب؟ اس لیے کہ دشمن کے بارے میں انسان سوچتا رہتا ہے، محبوبہ کے بارے میں بھی سوچتا رہتا ہے. چلیے جب بعد میں بتاؤں گا. یہ اردو کے لوگوں کو کچھ نہیں پتا یار، کچھ نہیں پتا ہے. ڈکشنری دیکھ کے شعر حل کر رہے ہیں، ڈکشنری سے شعر حل ہوگا؟ ان کو بتاؤ جا کے یار. چلو چھوڑو ہٹاؤ. کہتے ہیں کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ. تو غالب اس لیے تو زندہ ہے نا، اسی لیے غالب زندہ ہے، اسی لیے میر زندہ ہے، اسی لیے ناصر کاظمی زندہ ہے. اور اسے یہ کہنا چاہوں گا، اب تو کم لکھتا ہوں اردو پر، 20-25 صفحے کا جو مضمون لکھا تھا آج سے 25 سال پہلے پاکستان کی اردو غزل کوئی اردو سے پڑھ لینا یار. ہاں اس کے بغیر شاعر نہیں ہو پاؤ گے. ہاں تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو میری پہلے اس نے دانتوں کی بات کی، پھر محبوبہ کی آنکھوں کی بات کی، کاش کی مردود اسی طرح اللہ اللہ اللہ
جو اللہ کے آسمان ہے اس کی بات کرتا، لیکن شاعر ہے جو چلے گا. تو کہتے ہیں اب اس کے بالوں کی بات کر رہا ہے، اس کے زلف کی بات کر رہا ہے. فاہم الجمت، جو جمع کہتے ہیں جوڑے کو کہتے ہیں، سمجھے، جو پیچھے بڑا رہتا ہے، سمجھے کہ تو کہتے ہیں کہ بالکل کالا. کہیں شاعر نے یہ کہا ہے کہ اس کی جو زلفیں ہیں، اس کی جو لٹیں ہیں کالے ناگ کی طرح ہیں. ہاں، وہ میرے پیچھے آ کے دبے دبے مجھے سانپ کہہ کے ڈرا گیا. شاعر نے کہا ہے، پورا شعر نہیں یاد ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کی جو لٹیں ہیں، اس کا جو جوڑا ہے بالکل کالا ہے، بالکل کالا ایک دم سے ہے. جناب علی معصوم نما، وہ کہتے ہیں کہ اور جس کی لٹیں ہیں، جو زلفیں اس کی ہیں، کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھو تو اس میں لذت ہے. عصر شہد کو کہتے ہیں، کہتے ہیں بڑی لذت ہے. جناب جڑوں کی بات ہو گئی، اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ سرمگی ہیں. سرمگی، سرمئی مت کہیے یار، سرمگی کو، ٹھیک ہے، سرمگی ہیں اس کی آنکھیں ہیں. بعض لوگوں کی آنکھیں بڑی اچھی سی ہوتی ہیں، سمجھا آپ نے. اور جناب ایسا سرمئی پن اس کی آنکھوں میں ہے کہ شہی النعسی، اس میں ایسی لذت ہے جو انسان کے اندر اشتہا پیدا ہوتی ہے. تو ہمارے اندر جو اشتہا پیدا ہوتی ہے، آپ کی بھوک کی اشتہا پیدا ہوتی ہے، آپ کو سیب کی اشتہا پیدا ہوتی ہے، تو آپ کھاتے تو اشتہا دور ہو جاتی ہے. جو اشتہا ہے نا، جب اس کی آنکھوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہماری اشتہا دور ہو جاتی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ یعنی ان الشاعر اولا ہوا یصف شعرہ الطویل ویقول کہ انا وجدت سوادۃ، انا وجدت ظلمۃ فی بحر لجین قد جاء فی القرآن. تو کہتے ہیں کہ انا وجدت فی لمتها، وکذالک الشاعر هو یقول کہ انا وجدت هذه اللمة كالعسل، یعنی ان لذتها كلذة العسل. وکذالک هو یقول کہ انا وجدت فی عینها کحلا، یعنی ان عینیها كانت مکحولة وانا وجدت ايضا لذة في عینیها وفي لمتها. یعنی فقط الشاعر هو يصور جميع شخصیتها شخصیت الحبیبہ والرفیقہ. ٹھیک ہے سر، کسی اردو شاعر نے اسی کو کہا تھا، کیسے چھوڑوں میں یکایک تیری زلفوں کا خیال، ایک مدت کے ہیں یہ کالے ناگ پالے ہوئے. دیکھو دن ناگ ہے نا، آیا ہوا اسی لیے میں کہہ رہا تھا. ہاں چلیے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. شاعری کہنا چاہتا. چلو ٹھیک ہے، یہ سب میری چیزوں کو محفوظ کر لینا، یہ بہت قیمتی چیزیں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں. ہاں اچھا، اس کے بعد ہے وجبہ یطلو الضحیٰ مبتسما وہو من عراضہ فی عبسی. اس کا جو چہرہ ہے، آواز میری پکڑ رہا ہے نا یہ قاعدے سے؟ یس سر. اس کا جو چہرہ ہے، اس چہرے کی تلاوت، جو چاشت کا وقت سب سے اچھا مانا جاتا ہے، جو نکلتا ہے سورج، ہے نا؟ یس. ہاں، تو کہتے ہیں کہ وہ وقت، یعنی وقت الضحیٰ یتلو وجہ الحبیبہ وجہ الرفیقہ، کہ چاش کا جو وقت ہوتا ہے، چاش کی جو خاص قسم کی سنہری کرنیں ہوتی ہیں، وہ کرنیں اس کے چہرے کو پڑھنا چاہتی ہیں، وہ کرنیں اس کے چہرے کو سے کچھ لینا چاہتی ہیں. اور مبتسماً، جب چاش کا وقت
سمجھا آپ نے؟ ضحیٰ جو ہے جب اسے پڑھتا ہے تو مسکراتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی اچھی کتاب ہو تو اس کو آپ اٹھاتے تو چھوڑتے نہیں ہیں. افتخار عارف کا دیوان ہو، جانتے ہیں افتخار عارف کو؟ کون ہوتے؟ یار خدا کے لیے علی گڑھ مسلم مسجد میں افتخار عارف، چلو کہہ دیتا ہوں کوئی بات نہیں، شیعہ ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور ان کا دیوان ہے، کیا ہے آپ سے بہرحال شعر سن لو اس کا کہ افتخار عارف کا وہ نظم جو 12واں کھلاڑی ہے، پوری دنیا میں اب تک ایسی نظم نہیں کی، اس کو پڑھ لینا، میں دے دوں گا اسے. زبردست نظم ہے، اور اس میں 12واں کھلاڑی کون سا؟ کس کا 12واں کھلاڑی؟ کرکٹ کا میرے بھائی. یار اسی میں 12 کھلاڑی ہوتے ہیں، اور کہاں ہوتے ہیں؟ اور کہاں ہوتے ہیں بتاؤ؟ والی بال میں ہوتے ہیں. تو 12واں جو بیٹھا رہتا ہے نا، ایک بیٹھا رہتا ہے، اس کا نمبر ہوتا ہے اٹھا کر، تو وہ بیٹھ کے جو 12واں کھلاڑی کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، کسی کا پیر ٹوٹ جائے، تاکہ مجھے موقع مل جائے. تو 12واں کھلاڑی کی جو جذبات و احساس ہوتے ہیں وہ سب اس میں افتخار لکھا ہے. ہاں، اب ایک زیدی صاحب ٹیلی فون پہ نظم کہی ہے کہ ہمارے ابو حمزہ صاحب ٹیلی فون پر اپنے باپ سے بدتمیزی کیسے کرتے ہیں آج کے زمانے میں. آسمنات نسل جو ہے وہ بھی آپ کو شیئر دے دوں گا. مصطفیٰ زیدی صاحب نہیں، مصطفیٰ زیدی تو پاکستان میں تھے یار، IS سے خودکشی کر لیا تھا. یہ سب چیزیں پڑھا کیجیے آپ. اور ذرا ہم وہ جو ہمارے مولانا لوگ بیٹھے ہیں عربی میں نا، تو ان سے کئی طرح پڑھا کر پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، نہیں پڑھ رہے، کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. معاف کرنے پورا مت ماننا، آگے نہیں پڑھنا چاہتا. چلو ہٹا، چلو کہتے کہ جناب جب چاش کا وقت اسے پڑھتا ہے تو جیسے کوئی کورس ہو، زبردستی آپ کو دے دیا گیا ہو، تو آپ مجبوراً پڑھتے ہیں. لیکن یہ مسکراتا ہوا پڑھتا ہے، یہ مسکراتا ہوا پڑھتا ہے. اور جناب جب کبھی اس کو ہٹایا جاتا ہے کہ ہٹو چلو بعد میں آ کے، نہیں، لائن لگتی ہے زیارت کی، وہ ہٹایا جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے. اور یہ چاہتا ہے، یہاں سورج ہے، کہہ لیجیے آپ، سورج یہ چاہتا ہے کہ مستقل میرے محبوب کو دیکھتا رہے. یعنی شاعر ہوا اسف بحث الشعر ہوا یبین و یقدم جمال وجه الحبیبہ، جمال وجه الرفیقہ، ویقول ان الضحى، ضحى تم تعرف، ان الضحى والضحى والليل اذا سجى قد جاء في القرآن. تو ان الضحى السلام علیکم. اچھا بھیجتا ہوں، شکریہ، اللہ جزا دے، اللہ جزا دے، اللہ حافظ، السلام. مہندر صاحب میرے پر کرم کرتے ہیں. مجھ سے ناراض تو نہیں آپ نے؟ مینیجر صاحب بلا رہے ہیں، آپ جا لے لیجیے پیسہ، بلا رہے ہیں آپ، چلے جائیے، ٹھیک ہے، ہاں جائیے، السلام علیکم. ہاں جناب، تو کہنا چاہتے ہیں کہ ان الضحى هو يريد ان ينظر الى وجه الحبيب مستميتا، هو لا يريد ان يكون بعيدا عن وجه الحبيب وجه الرفيقة، هو لا يريد الإعراض، هو لا يريد الابتعاد عن وجه الحبيبة والرفيقة. رائٹ، انڈرسٹینڈ؟ شکریہ. اس کو پورا ختم کر دیتا ہوں. یس سر. ایھا السائل عن جرمی لدیہ لی جزاء الذنب وهو المذنب. کہنا چاہتا ہے، لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے ساتھ کون سی ناانصافی کی ہے، کون سا جرم آپ نے کیا ہے. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے جناب، کہ کہتے ہیں کہ میں
گناہ کی مجھے سزا دی جا رہی ہے، لیکن صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو میرا جو محبوب ہے وہ گناہ گار ہے. سمجھیں؟ یعنی ان الشاعر و یقول کی فقط انا اريد وانا ما كنت مظلما حينما انتم تدرس وتحلل الحقائق بینی وبین الحبیبہ وانا ووضح بتوضیح کامل کہ ان الحبیبہ فی الحقیقہ وحی مذنب ولكن انا واجه جزاء الذنب والمصائب. نہ چلیے. اس کے بعد ہے ذهبت ادمع اجفانی. ایک شعر اوپر ہے سر، اخذت شمس الضحی من وجنتہ مشرقا للشمس فیہ مغرب. شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو سورج ہے، دن بھر کے سورج کو نہیں کہا ہے، وہ ضحیٰ والا جو ہے، صبح والا جو ہے اس میں جتنی بیوٹیز ہوتی ہیں اور دوسرے میں نہیں ہوتی. بعد میں 12 بجے والا آپ دیکھیں تو بھاگیں اٹھا کر، یا اللہ یہ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ضحیٰ کے وقت کا جو سورج ہے جناب، وہ اس نے میرے محبوب کے رخساروں کو کیا بنا لیا ہے؟ اپنا مشرق بنا لیا. کہتے ہیں کہ جو آپ بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ سورج پچھم سے طلوع ہو رہا ہے، نہیں بھائی، مجھ سے پوچھو کہاں سے طلوع ہو رہا ہے یار. سورج جو طلوع ہو رہا ہے میرے محبوب کے رخسار سے طلوع ہو رہا ہے، تبھی تو اتنا حسن اس میں ہے. اگر میرے محبوب کے رخسار سے سورج طلوع نہ ہوتا تو جو وقت کے چاند کی خوبصورتی ہے یہ آپ کو نظر نہ آتی. اور پھر شاعر یہ کہہ رہا ہے، اور کہتے ہیں جناب وہیں جا کے ڈوبتا بھی ہے. تو میرے محبوب کا یہ جو رخسار ہے یہ اس کا مشرق ہے، اور میرے محبوب کا جو یہ رخسار ہے وہ اس کا مغرب ہے. یعنی میرے محبوب کے چہرے ہی سے، دونوں رخساروں سے وہ نکلتا بھی ہے اور وہیں جا کر ڈوبتا بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اردو کی شاعر کہاں سے کہہ پائے گا؟ وہ اس کے بس کی بات نہیں کہہ پائے گا یار، غالب بھی نہیں کہہ پائیں گے. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ کما ہوا ذکر ان الضحى یتلو وجہ الحبیبۃ یتلو وجہ الرفیقۃ مستمرا ویتلوہ مبتسما. مبتسم مسکراتا ہوا، مبتسما. سمجھا آپ نے؟ وہ کذالک ہوا یقول کہ ان الضحى ان الشمس وحیا تطلع من خد حبیبتی وکذالک ہوا یغرب فی خد الحبیبت ایضا. فقط الشاعر ہوا یقول ان یبرز جانتے ان یبرز لالا ابھارنا ان یبرز وجہ جمال وجہ الحبیبت والرفیقت. رائٹ؟ انڈرسٹینڈ؟ ٹھیک. آگے کیا ہے اس کے بعد؟ ینبت الورد. نہیں یار، ذهبت ادمع اجفانی علیہ وله خد بلحظی مذہب. کیا شعر ہے یار. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اپنے دوست کے پاس آنسو بہاتے ہوئے گیا. ادمعو آنسو بہانا، آنسو بہاتے ہوئے گیا. اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس کا جو رخسار ہے، کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جیسے سونے کا ہے، جیسے سونا ہوتا ہے اسی سونے کی میں جو چمک ہوتی ہے وہی سونے کی چمک جو ہے میرے محبوب کے رخسار میں تھی. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، یعنی ان شاعر ہوا یصف
خط الحبیبہ خط الرفیقہ ان خطہا کالذہب کالذہب الاصلی کما کل انسان یحب لون ذہب کذالک کل شخص کل فرد یرید ان ینظر مستمرا الی خط الحبیبہ والرفیقہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ ینبت الورد بغرس کلما لاحظت ہو مقلتی فی الخلسی. دیکھا ایک خواب تو اس سلسلے ہوئے. گانا ہے, سن دیں گے سنیں ٹھیک ہے, سننا کوئی مسئلہ نہیں یار, سنا کرو لیکن تلاوت مت کیا کرو ڈیلی. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے. دیکھا ایک خواب مت کہہ دیجیے گا پلیز. دیکھا ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے, دور تک نگاہ میں تھے گل کھلے ہوئے. پھر یہ شعر پڑھی. ینبت الورد بغرس کلما لاحظت ہو مقلتی فی الخلسی. جب تنہائیوں میں, جب رات کی تنہائیوں میں, رات یہاں نہیں لیکن خود سے کہہ رہا ہوں, جب محبوب کو دیکھتا ہوں, تصورات میں دیکھتا ہے انسان, تو جب بھی میری آنکھیں تنہائی میں اس کے تصورات کو لاتی ہیں, اس کو دیکھتا ہوں, تو مجھے, اور جب بھی دیکھتا ہوں, ایک بار نہیں, جب بھی میں دیکھتا ہوں جناب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری نگاہوں میں دور تک ہر پھول نہیں, گلاب کے پھول کھلے ہوئے. ورد گلاب کو کہتے ہیں کہ جس سے دور تک گلاب کی کھیتی ہو. جب محبوب کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے تو آپ اس تصور کو یوں جانیے کہ جیسے گلاب کی کھیتی لگی ہو کشمیر میں. اب تو کشمیر وہ رہا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ شالیمار باغ ہے, جا کے آپ دیکھیے. خاصان نے دیکھا ہے, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, ڈل جھیل لیک کے پاس میں ہے. تو کہتے ہیں کہ ڈل لیک کے پاس جا کر شالیمار باغ کا جائزہ لیجئے, تو وہاں جس طریقے سے گلاب کی کھیتیاں نظر آتی ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے ہیں جیسے میرے محبوب کا تصور آتا ہے. تو دور تک گلاب کی کھیتیاں مجھے نظر آنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی, اس میں اس کی تصویر کشی ہے سر کہ چمن میں جا کے ہم نے غور سے اوراق گل دیکھے. ٹھیک ہے, چمن میں جا کے ہم نے غور سے اوراق گل دیکھے, تمہارے حسن کی شرحیں لکھی ہیں ان کتابوں. اچھا شعر ہے یار, یہ تو اچھا, یہ شاعر ہیں, میں نے ان سے کہا ہے کہ ذرا آپ اچھی سے شاعری کیجیے اور طریقے سے پڑھیے آپ. ٹھیک ہے, چلو چلو. کہتی کہ لیت الشعری ای شیء حرما ذالک الورد علی المغترسی. الشاعر هو يقول کہ انا اجتہدت اجتہادا کاملا بالغا کثیرا فی غرس هذه الاوراق, فی غرس هذا الورد. انا حاولت محاولة كثيرة كما انتم تعرف ان الزعاري فارمر, ان الزعاري ان الفلاح وان الكافر ايضا قد جاء في القرآن. تو هو يسعى هو يحاول كثيرا في حقله وفي في غرس فصله, right. كذلك انا كنت مجتهدا
فی غرس حاضر الورد ولكن حینما ہوا تلألا حینما ہوا نما ونشأ فأنا كنت محروما فأنا كنت مبتعدا عن هذا الورد بوجه غیر العدل من قبل الناس. تو الشاعر ہوا اتأسف على هذا غیر العدل و اتأسف کہ انا كنت غارسا لهذا الورد انا كنت زارعا لهذه الحقول ولكن انا لا اقدر ان استفيد ان اشم رائحة هذا الورد. تو الشاعر ہوا واتأسف هذه الناحیہ. ان شاعر یہ کہنا چاہتا کہ اس گلاب کو میں نے سوچا ہے، اس کھیتی میں میں نے اپنی محنت لگائی ہے، لیکن آج اس کھیتی سے مجھے محروم کر دیا گیا ہے. آج مجھے اس ہندوستان سے نکالا جا رہا ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. آج ہمیں اس آزاد ہندوستان سے پورے طریقے سے فائدہ اٹھانے نہیں دیا جا رہا. کوئی بات نہیں، چلے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. چلو ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اس کے بعد ہے کہ کلما اشکو الیہ حرقی کہتے ہیں جلن کو کہتے ہیں، ٹیس کو کہتے ہیں. غادرتنی مقلتاہ دنفا. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب کبھی اپنے درد کو لے کر محبوب کے پاس جاتا ہوں، جب کبھی اپنے درد کو محبوب کے پاس لے کر جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کی دونوں آنکھیں مقلتا مجھے چھوڑ دیتی ہے مریض سمجھ کر. سمجھا آپ نے؟ کہاں کوئی مریض بھی تصور دیتا، ہٹا گھن آتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں مریض نہیں ہوں، مریض عشق ہوں. اگر وہ میرے اندر کی جلن کو میرا محبوب دیکھتا کہ جو ایک الاؤ اندر سے چل رہا ہے، اس کی اس پر نگاہ پڑتی تو شاعر جو ہے وہ محبوب جو ہے میری اس مصیبت پہ، میری اس مرض پر ضرور ترس کھاتا. ٹھیک. اس کے بعد ہے جناب، اس کے بعد ہے کہ ترکت الحاظہ من رمقی اثرا نملے علی سم الصفا. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو محبوب ہے نا میری ساتھ ایسی ناروائیاں کر رہا ہے، ایسی بے احتیاطیاں کر رہا ہے، ایسے ظلم میرے ساتھ اس نے روا رکھا ہے کہ تھوڑی سی جان باقی رکھی. وسط رمق من رمقی، جانتے ہیں وسط رمق کہ اتنا کھانا دیجیے جس سے یہ بچ جائے. سمجھا آپ نے؟ ہاں. تو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی جان میرے اندر اور باقی ہے. اس جان کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی ٹیلا ہوتا ہے، کوئی پتھر ہوتا ہے، اس گرد و غبار پر انسان انگلی سے نشان ڈال دیتا ہے، تو اتنی زندگی میری باقی ہے. میرے محبوب نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یہ برتاؤ کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہے کہ فہو عندی وَأَنَا أَشْكُرُهُ فِيمَا بَقِيَ لَسْتُ أَلْحَاهُ عَلَى مَا أُتْلِفَ. تو کہتے ہیں کہ جتنی جان اس نے میرے اندر باقی رکھی ہے اس پر بھی میں اس کا شکر گزار ہوں، اس پر بھی میں اس کا شکر گزار ہوں. اور کہتے ہیں کہ جو اپنی جان گنوا چکا ہوں، جو چیزیں میں اس کے چاہنے میں کھو چکا ہوں، اس کھونے کا مجھے غم نہیں ہے.
اس لیے کہ انسان جو چیزیں کھو جاتی ہیں اس پر رنج کرنا، اس پر سینہ پیٹنا اچھا نہیں ہے. بس جو چیزیں باقی ہیں اس کو بچانے کی کوشش کی جائے. تو محبوب نے سب کچھ مجھے چھین کر تباہ و برباد کر دیا ہے، لیکن تھوڑی سی جو زندگی رہ گئی ہے، جو گنتی کی چند سانس رہ گئی ہے، اس سانس کی باقی رہنے پر بھی میں اس کا شکر گزار ہوں. شاعری کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے؟ فہو عندی عادل ان ظلما وعزولی نطقہ کالخرسی. جناب محبوب کے سارے طعن و تشنی، محبوب کے ساری سنگ باریاں مجھے عزیز ہیں. اگر وہ مجھ پر کوہ علم ڈھاتا ہے ظلمن، اگر میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ نازل کرتا ہے تو اس کی اس انصافی کو بھی میں انصاف تصور کروں گا. عادل انصاف تصور کروں گا، لیکن میں اس کی عدالت سے اپنے کیس کو کہیں اور لے کے جاؤں یہ ممکن نہیں. شاعری کہنا رہے گا وہی میرا، چاہے جو حاصل ہو میرا رہے گا وہی میرا. اور کہتے ہیں کہ جناب اس کا جو بولنا ہے، کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ اس کی عزول کہتے ہیں لاپرواہی کو، بے التفاتی کو، کہتا اتنی بے التفاتی اس کے یہاں ہے، اتنی بے توجہی اس کے یہاں ہے، بے اعتنائی اتنی ہے کہ جب کبھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ اپنی باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں، جسے گونگا کچھ سنتا نہیں ہے، تو میرا محبوب گونگے کی طرح میرے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، جو ایک اچھی چیز نہیں ہے. شاعری کہنا چاہتا ہے. ان الشاعر و یقول کی حینما ان الحبیبہ وحیا تنزل مصائب کثیرہ حدیدہ کبیرہ طویلہ مدیدہ علیہ ولکننی انا لا اقول آنفا مرة کہ انه کذاب، انا لا اقول قط، انا لا اقول بل انا واجه كل مصیبة من جانبه من قبله ولكن انا اقول بهذا اللسان کہ انه عادل عندي، نعم عادل عندي. ويقول الشاعر ايضا حينما انا اقدم انا اذكر اي مصیبة امامه تو انا وجدت کالخرس. right understand؟ یعنی ان الحبیب لا يلتفت الیہ لا يلتفت الى احادیثی، لا يلتفت الى مصائبی، لا يلتفت الى کلماتی، ولكن بعد جميع المصائب من قبله وهو انا اظنه کالعادل. ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا جی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لیس لی فی الحب حکم بعدما حل من نفسی محل نفسی حل من نفسی محل نفس. شاعری کہنا چاہتا ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کر دے، جب آپ کسی سے عشق کریں تو وہاں کوئی اپنی نہ چلائے، کہ محبت میں چلائی نہیں جاتی ہے، عشق میں کوئی اپنی بات منوائی نہیں جاتی ہے. سمجھا آپ نے؟ ہاں کہتے ہیں کہ وہ ذرا دیکھیے میرے محبوب کو، دیکھیے
کہ وہ میرے دل میں اسی طریقے سے آ کے بیٹھ گیا ہے جس طریقے سے سانسیں آتی جاتی ہیں. وعدے نہیں آئے گی تو ہم مر جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ جس طرح سے سانسوں کو آنا جانا ناگزیر ہو گیا ہے اسی طریقے سے ناگزیر بن کر میرے دل میں بیٹھ گیا ہے. میرے دل میں بیٹھ گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ لیکن میرے دل پر قبضہ تو اس نے کر لیا ہے, سمجھا آپ نے, لیکن میں اپنی کچھ چلاؤں کہ بھائی تم میرے دل پہ قبضہ کی کچھ میری بھی سن لو. تو کہتے ہیں کہ دوستو اے عشاق کہتے ہیں کہ اصول عشق یہ ہے کہ اس میں کبھی اپنی بات کہی نہیں جاتی, کبھی اس میں زور زبردستی نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہاں پر چھپ کر محبوب کی معشوق کی ہر بات کو تسلیم کیا جاتا ہے اور سر تسلیم میدان عشق میں جھکا ہوا رہتا ہے. محبت کی طبیعت میں زبردستی نہیں ہے. ہاں چلیے پھر کہہ رہے ہیں من ہو للنارے بے احشائی اضطرام یلتزی فی کل حین ما اشاء. جناب من ہو, یہ میرا جو دوست ہے نا من ہو, اس دوست کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میری پسلیاں ہیں نا اس میں آگ بھڑک رہی ہے. اس طرح ایک الاؤ سا جلا ہوا ہے, سمجھا آپ نے, اس طرح. اور کہتے یہ ہے کہ یہ جو الاؤ ہے نا اس پر بھی میری مرضی نہیں چلتی ہے, اس پر بھی میری مرضی نہیں چلتی ہے. یلتزی فی کل حین ما اشاء, کہتے ہیں جب چاہتا ہے, چاہے تو ہر وقت وہ کہنا میں بلندی کی طرف رہے, ہر وقت وہ بھڑکتا رہے اور اس کے شعلے اٹھتے رہیں. کہتے ہیں کہ جتنا چاہتا ہے وہ اپنے شعلے بھڑکاتا رہتا ہے, اٹھاتا رہتا ہے اور میرے دل میں نار نبوت کو جلائے رکھتا ہے. یہ میرا محبوب ہے. لیکن ان سارے مظالم کے باوجود, اس کی ان ساری مکروہات کے باوجود میں اسے ظالم کہہ دوں, یہ میری زبان, یہ میرا دل اس کی اجازت نہیں دیتا. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے. تو باللغہ العربیہ ان الشاعر هو يقول بوجه العشق بوجه الحب انا وجدت نارا انا وجدت اضطرابا انا وجدت اضطراما فی داخل قلبی. یعنی ان النار هو یسلا سیسلا قد جاء فی القرآن, یسلا دائما فی داخل جسمی ویلتزی, یعنی ان هذه النار هو یلتزی هو یلتحب بطبق مرضیاتها, یعنی حینما ای وقت انا اريد کہ ان النار لا تستریم ولكن هو لا يتوجہ الى مرضیاتی ابدا دائما. ٹھیک ہے, شاید اس کے بعد ہے وحیا فی خدہ بردن وسلام, بردن وسلام وحیا ذر وحریق فی الحشا. شاید یہ کہنا چاہتا ہے جناب دو باتیں کہی اس نے کہ جب میں اس کے رخسار کو دیکھتا ہوں, جب میں اس کے رخسار کو دیکھتا ہوں تو اس رخسار سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ باد صبا میری طرف ہے. بردن و سلام, میرے اس دیکھنے میں مجھے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے, مجھے برودت کا احساس ہوتا ہے, مجھے سلامتی کا, عافیت کا احساس ہوتا ہے. شاعری کہنا چاہتا ہے یہ تو اس کے رخسار کا حال ہے, لیکن جناب اس کا یہ حال ہے کہ اور کہتے ہیں کہ وہ اور کہتے ہیں کہ محبوبہ جو ہے
محبوب جو ہے میرے دل میں جیسے انسان کو کوئی چیز ضرر پہنچاتی ہے تو وہ میرے دل کے لیے باعث ضرر بنا ہوا ہے، باعث تکلیف بنا ہوا ہے، اور میری پسلیوں کے لیے ایک جلن بنا ہوا ہے. ایک تو اس کا وہ تصور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس کی طرف میں دیکھتا ہوں تو مجھے کیا ملتا ہے، کن لذتوں سے، کن احساسات سے، کس حسن سے میں گزرتا ہوں، آپ کو بتا نہیں سکتا، بیان سے بہتر ہے. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے جی. الشاعر هو يقول کہ انا وجدت سلامة وانا وجدت برودة وانا وجدت سکینة وانا وجدت عافیة فی خدہ ولكن انا وجدت ذرا وانا وجدت حریقا واضطراما من ذاته ومن شخصیته. چلے اس کے بعد شاعری کہنا چاہتا ہے التقی منہ، التقی منہ علی حکم الغرام وسد الغاب واہواہ رشا. جناب میں اس سے ڈرتا ہوں، کب کیا فرمان آ جائے ڈر رہتا ہوں، سہمے رہتا ہوں، پتہ نہیں کیا کہہ دے، کیا آ جائے اسے سے آڈر. تو جناب یہی حال ہے. غرام کہتے ہیں، عشق کو کہتے ہیں عشق کا جو حکم ہوتا ہے کہتے ہیں وہ بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں بھی اپنے محبوب کی حکمرانی سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کون سا آرڈر کب ڈسپلے ہو جائے، کب میرے لیے ایشو ہو جائے. میں ڈرتا رہتا ہوں. اور کہتے کیسے ڈرتا رہتا ہوں؟ جس طریقے سے جھاڑی کے شیر ہوتے ہیں، وہ شیر کے آپ قریب جائیں گے، شیر کھا جائے گا، اٹھا کے آپ کو پھاڑ دے گا آپ کو. تو کہتے ہیں کہ کذالک انا اخاف من الحبیبہ کذالک انا اخشا من العشیقہ کما انا اخشا اسدن کما انا اخشا وسد الغابے. وہ اسد ہے، رائٹ، غابے. کہتے ہیں کہ پھر آگے کی منزل یہ ہے کہ انا اخاف منہ ولیکن انا مرید، ولیکن انا مریدہ ہوا کالعسد عندی ولیکن محب. کیف ہوا یحب کما ان الانسان ہوا یحب ولد الزبی کما انتم تعرف ان الشاعر فی کل لسان یحب الزبی. وہ کہتے ہیں ہرن سے ہرن کا بچہ تو اور خوبصورت ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ تو شیر ہے، میری نگاہ میں کچی پھاڑ کے مجھے رکھ دے گا، لیکن میں اسی طریقے سے اس کو چاہتا ہوں جیسے ہرن کے بچے کو انسان چاہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میری چاہتوں کا اسے کیا اندازہ، میری چاہتوں کے جو لیول ہے، میری چاہتوں کے جو حدود ہیں، اگر وہ حدود کو پہچانتا تو میری اوپر ظلم نہ ڈھاتا. لیکن پھر بھی اس پاگل کو، اس ظالم کو میں عادل کہتا ہوں. شاید کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قلت لما ان تبدا معلما وہوا من الحاظہ فی حرسی. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ منظر عام پہ آتا ہے، معلما اس چیز کو کہتے ہیں جو بالکل اوپن، کوئی اس میں ڈاؤٹ کسی طریقے کے نہ ہو. معلما اسی بھی کہتے ہیں جہاں سنگ میل لگایا جاتا ہے، اس کو معلما کہتے ہیں. اتنے کلومیٹر آپ آگے ہیں، اوپن ہوتا ہے نا، بتاتا ہے اٹھا کے. تو کہتے ہیں جب اوپن ہو کر میرا محبوب منظر عام پر آتا ہے، انسان چاہتا تو دیکھیں، لیکن جو میرا محبوب ہے کہتے ہیں وہ خود اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. یہ دیکھیں انتہائی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا شرمیلا ہے
کہ کبھی انسان کہتا ہے کہ اپنے آپ سے بھی شرم آتی ہے، خود اپنی نگاہوں کی اپنی پردہ داری میں رکھ دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر ہم دیکھیں کیسے اسے. منزل عام پر آتا بھی ہے لیکن اتنی پہرہ داری ہے، اتنے پہرے دار کہ اس کی آنکھیں خود اس کی پہرے دار ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس پہرہ داری میں، اس پردہ داری میں، اس کرٹن کی اتنے کرٹن لگے ہیں. ابن القیس نے کہا کہ کس کس طریقے سے سارے کرٹن کو پار کے وہاں پہنچتے تھے. تو کہنا یہ چاہتا ہے شاعر کہ ہم، تو بتائیے اتنی پہروں کے بعد، اتنے کرٹن کے بعد، اتنے، جو انسان جتنا بڑا ہوتا اتنا پیچھے رہتا ہے پردے کے پیچھے، اور ہم جیسے پاگل لوگ سڑکوں پہ رہتے ہیں. بھائی وائس چانسلر کہ آپ چلے جائیں گے، ایسے چلے جائیں گے؟ آپ نہیں جائیں گے. آپ اب تو انہوں نے کہہ دیا خط لکھیے آپ، وہ بھی اجازت ملتی ہے بارگاہ میں حاضری کی کہ نہیں ملتی ہے اٹھا کر. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے اس کو دیکھنا بھی آسان کام نہیں. اگر وہ منظر عام پر آ گیا اس کے باوجود بھی دیکھنا ممکن نہیں ہے. وائے بز میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. آیا تو لیکن صورتحال یہ ہے، اس کو دیکھیں کیسے آپ؟ اس کو دیکھیں آگے بالکل چندیا گئی اٹھا کر. تو وہی بات یہاں بھی وہ کہنا چاہتا ہے، یعنی ان شاعر ہوا یصف ان الحبیب ان الرفیق وہی تجیع خارجا وہی تجیع علی المنصہ، اسٹیج پر علی المنصہ، ولكن الانسان ولكن العاشق لا يقدر ان ينظر الى جماله، اي شخص لا يقدر كما ان موسى هو لا يقدر ان ينظر الى تجلیات الرب الى تجلیات الله تعالی. هو يقدر ان ينظر لا ينظر. خر موسى صيقا كذلك ان العاشق انا كنت صائقا حينما انا نظرت الى الحبيب والرفيق. ٹھیک ہے، رائٹ انڈرسٹینڈ. کہ شاعری کہنا چاہتا ہے ایھا الاخذ قلبی مغنما اجعل الوصل مکان الخمسی. پانچواں حصہ. ارے بھائی میری درخواست ہے، میری ایک درخواست ہے. اوپر نے کہا کہ بغیر اجازت کے دل کے اندر آ کے بیٹھ قبضہ کر لیا ہے، لیکن بات ہماری کچھ سن نہیں رہے. مجھے تسلیم ہے کہ میرا دل جو آپ کے لیے مال غنیمت ہے. مال غنیمت کچھ دینا پڑتا ہے کہ میرا دل آپ کے لیے مال غنیمت ہے. میں دل دیتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اسے مال غنیمت کا درجہ دیتا ہوں. لیکن کچھ وصال کا حصہ ہمیں ملنا چاہیے. کچھ وصال کا، اگر پوری وصال نہ ہماری قسمت ہو تو پانچواں حصہ کم سے کم مل جائے. کم سے کم پانچواں حصہ زکوٰۃ میں نکالا جاتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اگر اب پوری زکوٰۃ ہم کو نہ مل سکے تو کم سے کم پانچواں حصہ ہم کو مل جائے. ہم اتنا درخواست کرنا چاہتے ہیں. تو فی حاضر القصیدہ الشاعر ہوا یصور تصاویر العشق، تصاویر الحب، ويقدم المراحل العديدة للحب. إن الإنسان أي إنسان يدخل في حقل العشق والحب تو لازم له أن يمزع من هذه المراحل، من هذه الأماكن. تو الشاعر فی الحقیقہ ہوا قدم التصاویر الزارہ المہلکہ من قبل یا للعشیقات الحبیبات، وکذالک ہوا قدم النواحی للعشاق ایضا. تو هذه القصیدہ بحیث الشعر العربی، هذه القصیدہ قصیدہ جیدہ رائع. ای شخص هو یدرس هو ینظر هو یفسر هذه الابیات، تو هو یجد هو اتناول لذتا بدراست هذه القصیدہ.
وہ بدرس سے حاضر اشعار. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا جناب؟ بس اب ہو گیا، آج کا ہو گیا. اور میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہے، تھوڑا سا کروں گا مستقل بغیر. یہ تو سردار صاحب آئے تھے بجھے ہوئے ہیں، میں بجھا ہوں اس وقت اور ناشتہ نہیں کیا. ابھی میرے بچے ڈانٹیں گے مجھے. چلیے لیکن ان کی ڈانٹ بھی سنتا ہوں آپ لوگوں کو. ناشتہ کر لیں، ہم لوگ آئے تھے بیچ میں. نہیں کروں گا ناشتہ. ناشتہ آپ میرے ہیں، میرے بچے آپ ہیں. چلیے اٹھائیے. اس کے بعد کیا رہے گا بیٹا؟ ابن حمدیس کرے گا اور ابن خفاجہ کا یہ